الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الله فانقذكم منها وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. محترم و مکرم میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ہم سب کا رشتہ نسبی اور خونی رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے جڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں بسنے والے ان انسانوں کو انہی ایک ماں باپ کی اولاد سے اور ایک ماں باپ کی کوکھ سے پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم سب کو پیدا کیا. تو ویسے دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان سب کا آپس میں ایک تعلق ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. چاہے وہ جس قبیلے سے پہچانے جاتے ہوں، جس خاندان سے گردانے جاتے ہوں، جس علاقے کے رہنے والے ہوں، اور جس مذہب سے، فرقے سے، جس کمیٹی سے اور جن لوگوں سے بھی ان کا تعلق ہو، یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. تو ہم سب بھی آپس میں ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارا ایک قسم کا رشتہ ہے. ہم سب آپس میں رشتے دار ہیں. ہم سب کے والد آدم علیہ السلام اور ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. یہ تو ہمارا ایک قسم کا نسبی رشتہ ہے. پھر بعد میں انسانیت بڑھتی گئی تو آپس میں پہچان کروانے کے لیے، تعارف کے لیے قبیلے اور خاندان بنے. فلاں اس قبیلے سے ہیں، فلاں اس خاندان سے ہیں. پھر مزید تحقیقات اور پہچان کے لیے علاقوں کے نام سے لوگ پہچانے جانے لگے. یہ صرف ایک پہچان اور تعارف کے لیے، یہ آپس میں تقسیم، آپس میں فرقے بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ آپس میں توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
تم کو خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، چونکہ ایک نام کے انسان دنیا میں بہت سارے ہیں۔ بھئی کہا کس کا کام ہے؟ فلاں محمد بھائی کا۔ کون محمد؟ تو اب قبیلے اور خاندان سے اس کو پہچانیں گے، یا علاقے کا نام دیں گے کہ فلاں بستی یا فلاں شہر میں رہنے والے، ان سے میرا تعلق ہے۔ تو یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ تو ہم سب کا آپس میں ایک تعلق ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور دوسرا اس سے مضبوط ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ ہے ایمانی رشتہ۔ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ہم سب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والے۔ اس لحاظ سے ہمارا ایک ایمانی رشتہ ہے، اور ایمانی رشتہ خونی رشتوں کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ہم سب کا آپس میں ایک تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اس کو دل سے مانا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ایک بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے ہمارا رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ ہمارا تعلق ایک ایمانی تعلق ہے، ہماری نسبت کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جو کچھ مشکلیں، جو کچھ پریشانیاں، جو کچھ تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی پڑے ایمان کے خاطر، تو ہم وہ سب کچھ جھیل لیں گے، لیکن اس ایمانی رشتے میں، اس کلمے کی نسبت پر آنے والے تعلق میں ہم ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے تعاون کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہماری مخالفت اور دشمناوٹ کرتا ہے، کوئی کلمے کی بنیاد پر ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہم ہر وقت اپنے ایمانی بھائی کا، اپنے اسلامی بھائی کا ساتھ دیں گے، چونکہ ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے۔ جس نبی کو اس نے مانا، اس نبی کی نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ جس اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا ہمارا تعلق ایک نسبی ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن خونی رشتوں کے مقابلے میں ایمانی رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایمانی رشتوں پر جوڑا ہے۔ قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، مومنین آپس میں بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ عربی کا بھائی عجمی کا بھائی ہے، قریش کا بھائی، بنو ہاشم کے بھائی نہیں۔ کبھی قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر اس قوم کو نہیں بانٹا۔ ہمارا تعلق، ہماری یکجہتی، ہماری اجتماعیت اور ہمارا آپس میں تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہی سبق سکھایا گیا، تم بھائی ہو اس لیے کہ تم دونوں مومن ہو، تم بھائی ہو اس لیے کہ تم دونوں مسلمان ہو۔ تو ہمارا آپس میں بھائی ہونے کا تعلق ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک آخری خطبہ دیا جو عام پبلک کے سامنے تھا، مسلمانوں کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بہت بڑا لشکر حجۃ الوداع میں موجود تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کیا، اور وہ بیان اس کے بعد اللہ کے رسول نے اتنے بڑے مجمع میں کوئی خطاب نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول کا ایک عمومی اور آخری بیان جو تھا، اس میں سب سے بڑا پیغام مسلمانوں کو یہ دیا تھا کہ تم سب آپس میں بھائی ہو، تمہارا آپس میں تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے، اللہ کے یہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر، قبیلوں اور خاندان کی بنیاد پر تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اگر اللہ کے یہاں کسی کا مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں کسی کا درجہ ہے، تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو آدمی جتنا متقی ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا اتنا مرتبہ اور اس کا درجہ ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی قیمت تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ ورنہ ابو جہل بھی قریشی اور عربی تھا،
لیکن ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کے دربار میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ خاندان رسول سے ابو لہب ہونے کے باوجود قیامت تک اس پر لعنتیں برسائی جا رہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے حق میں قیامت تک یہ بد دعائیں کی جاتی رہے گی، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے، اللہ کے رسول کا سگا چچا ہے۔ اس کے باوجود جب اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا، مسلمانوں کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بد دعا میں قرآن کی ایسی صورت نازل کر دی کہ قیامت تک وہ پڑھی جاتی رہے گی، ابو لہب پر بد دعائیں ہوتی رہے گی۔ اگر خاندان اور نسل کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مرتبہ ہوتا تو ابو لہب کی بخشش ہو جاتی، اگر خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر بخشش ہوتی تو ابو طالب کی بخشش ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کے خاطر ہر ممکن تکلیفیں برداشت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تین سال تک شعب ابی طالب میں رہے، قید رہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، تمام بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر دیا مکہ والوں نے، نہ کھانے کا سامان وہاں پہنچایا جاتا ہے، نہ پینے کو کوئی چیز میسر آتی ہے، نہ ان کی عورتوں سے نکاح اور رشتہ قائم کرنے کی اجازت، نہ خرید و فروخت کی اجازت۔ مسلمانوں نے درخت کے پتے چبا کر بسر کیا، مسلمانوں کے بچے روتے بلبلاتے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ختم ہو گیا۔ ایسے سنگین حالات میں ابو طالب نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں بخشش نہیں ہوگی، جنت نہیں مل سکتی جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے پڑھے اور دل میں اتارے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کا رشتہ ایک ایمانی رشتہ ہے، یہ بہت مبارک رشتہ ہے، اس رشتے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس رشتے کا ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی چاہے پرایا ہو، ہم اسے پہچانتے نہ ہو، ہمارا نسبی اس سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، لیکن بس ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے ایمان کے خاطر ہمارے دل میں اس کا احترام ہونا ضروری ہے۔ یہ سبق ہمیں تعلیمات نبوی سے ملا، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم پر ہو۔ سلام ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو دینے کی تعلیم دی گئی۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے سگے بھائی کو سلام کرو، تم اپنے خاندان والوں کو سلام کرو، تم اپنے دوستوں کو سلام کرو، نہیں، افشوا السلام، افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان تمام مسلمانوں کے بیچ سلام کو عام کرو، کوئی مسلمان مل جائے اسے سلام کرو، اس لیے کہ اگر ہمارا خونی رشتہ نہیں لیکن ہمارا ایمانی رشتہ ہے، اس رشتے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کثیر تعداد میں، مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم پورے عالم پر نظر ڈالیں تو ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار، ہر طرف مسلمان ذلیل، ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس رشتے کی قدر نہیں کی، ہم نے اس رشتے کو اہمیت نہیں دی، اور ہم نے اس رشتے کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آپس میں لڑنے لگے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کے لیے، اسی اپنے مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا کرنے میں ہم نے کوئی قصر نہ چھوڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ہم پر غالب آ گئے، ہم مظلوم ہو گئے، دوسرے لوگ ہم پر غالب آنے لگے۔ ہماری تعداد کی کثرت کے باوجود، ہمارے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود، ہمارے پاس تمام اسباب ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس میں ہم لڑ پڑے، آپس میں ہمارا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومتیں رہی، جہاں کہیں مسلمان غالب تھے، لیکن جب انہوں نے آپسی اتحاد کو ختم کر دیا، جب انہوں نے آپس کے تعلق کو توڑ دیا، جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا، تو ان کی بنی بنائی حکومتیں ٹوٹ گئی، ان کا پاور ختم ہو گیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی۔
اور دوسرے لوگ ان پر غالب آ گئے۔ یہ غالب آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اپنے ایمانی بھائیوں کے ایمان کی اور اپنے اس ایمانی رشتے کی قدر نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کی طاقتیں ختم ہو گئی، اور بہت سارے ملکوں میں بہت ساری اسلامی حکومتوں کا زوال اسی بنیاد پر آیا کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہ رہا۔ بغداد میں بڑے بڑے علماء، بڑے پائے کے فقیہ اور وقت کے محدث، بڑے علماء اور بزرگان دین موجود تھے۔ انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی، کتب خانے بھر گئے، لیکن جب آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہونے لگا، آپس میں جب مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے، آپس میں اختلاف پیدا ہونے لگے، ایک دوسروں پر فتوے دینے لگے، ایک دوسروں کو کافر تک کہنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو ان پر مسلط کر دیا، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، اہل علم کی لکھی ہوئی کتابیں دریا میں ڈال دی گئی، یہاں تک کہ وہ کتابیں اس قدر اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ کئی دنوں تک دریائے فرات کا پانی سیاہی سے سیاہ ہو چکا تھا، لیکن وہ کچھ کام نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی حکومت ختم، ان کا غلبہ ختم، ان کی طاقت ختم، مظلوم ہو گئے، اور ایسا روگ غیروں کا اور تاتاریوں کا مسلمانوں کے دلوں پر پڑا کہ راستے سے کوئی مسلمان گزر رہا ہوتا، ایک تاتاری عورت اس مسلمان کو کہہ دیتی یہیں کھڑا رہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتی ہوں۔ اس مسلمان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت وہاں سے اپنے گھر جائے، تلوار لے کر اس کے پاس آئے، وہاں تک ایک قدم وہاں سے ہٹے، چنانچہ وہ عورت جاتی، ہتھیار لے کر آتی اور اس مسلمان کو قتل کر دیتی۔ یہ رعب ڈالا گیا تھا، کیوں؟ حالانکہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں، اس کے باوجود وہ رعب و دبدبہ غیروں کا ایسا پڑا۔ بنیاد یہ تھی کہ مسلمانوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیا۔ اسباب کی دنیا میں جو ساتھ دینے والے نظر آتے تھے، اب وہ دشمن نظر آنے لگے، اللہ پر یقین کم ہونے لگا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی کتاب سے تعلق کم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے غالب آ گئے، یہ مظلوم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پاکیزہ اسلام دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھیں، یہ تو مختلف قبیلے اور مختلف خاندان کے رہنے والے تھے، مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ قبیلے غفار سے ہے، حضرت عیداس نینوا کے رہنے والے ہیں، ابو سفیان اموی ہے، زماد ازدی ہے، الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے، لیکن آپس میں جب ملے، آپس میں جب ایمانی رشتہ جوڑا اور آپس میں ایسے بھائی بھائی بنے کہ انما المؤمنون اخوۃ کی ایک زندہ تفسیر نظر آتے تھے۔ انہوں نے کبھی قبیلے کی بنیاد پر جھگڑا نہیں کیا، حالانکہ ان کے جھگڑے سالہ سال رہا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے جھگڑے سینکڑوں سال رہتے تھے، 10-20 سال نہیں، سینکڑوں سال رہتے تھے۔ مرتے وقت اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کر جاتے کہ فلاں خاندان سے اور فلاں شخص سے ہمارا جھگڑا ہے، میں مر رہا ہوں تو ان سے بدلہ لینا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینے میں زندگیاں کھپا دیتے، پھر وہ مرتے وقت اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو وصیت کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے، مدینہ میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں جھگڑے رہا کرتے تھے، 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی، 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی محنت، اور پھر عقبہ پہاڑی کے پاس ان سے ملاقات کرنا، بیعت کرنا، اسلام سمجھانا، اور ان کے دلوں میں پھر ایسا اسلام اترا اور ایسا انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپس میں ایسے بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے، کبھی نظر بھی نہیں آتا تھا کہ ان میں 120 سالہ لڑائی چل رہی ہوگی۔ یہ دیکھ کر یہودیوں کے دل میں بہت ٹھیس پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ان کی قوم آپس میں لڑتی رہے، ہم سکون سے زندگی گزاریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جب یہ لوگ متفق ہو گئے تو ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔
مدینہ کے یہود اہل علم تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اوس و خزرج جس نبی پر ایمان لائے ہیں وہ سچے نبی ہیں اور اوس و خزرج حق پر ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ برداشت نہ کیا کہ اوس و خزرج آپس میں مل کر ایک ہو جائیں، چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر یہ متفق ہو جائیں گے تو آئندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمیں ختم کر دیں گے، اور نتیجہ بھی یہ ہوا۔ لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اوس و خزرج میں چلنے والی یہ لڑائیاں باقی رہے، ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ باقی رہے، لیکن ایمان کی دولت سے انہوں نے اختلاف کو ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور اوس و خزرج جو انصار بنے، اللہ کے رسول کے مددگار بنے، انہوں نے ان کا اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، آپس میں مل گئے، محبتیں پیدا ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا مدینہ سے خاتمہ ہو گیا، انہیں ان کے مدینہ چھوڑنا پڑا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ آپس کے اتفاق کی بنیاد پر، آپس کے اتحاد کی بنیاد پر دل جڑے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے، معمولی باتوں میں جھگڑا، معمولی باتوں میں لڑائیاں کرنا انہیں پسند نہیں تھا۔ انہوں نے رسول کی تعلیمات کو ایسا پکڑا، سالہ سال کی لڑائیاں بھول گئے۔ دیکھیے، اختلاف ہر زمانے میں رہتا ہے، ہر انسان کی طبیعت الگ، ہر انسان کا مزاج الگ، ہر ایک کی چاہتیں الگ، یہ چاہتیں ہر چیز میں ہوتی ہے، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ٹرین کا سفر کرنا پسند کرتا ہے، دوسرا آدمی ہے وہ بس سے سفر کرنا پسند کرتا ہے، کوئی آدمی ہے وہ ہوائی جہاز کا ہی سفر پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپس میں لڑنے لگے کہ تو ہوائی جہاز میں سفر کیوں کرتا ہے، دوسرے نے کہا تو بس سے کیوں جاتا ہے، تیسرے نے کہا تو ٹرین سے کیوں جاتا ہے، آپس میں لڑنے لگے، مارنے لگے اور ایک دوسروں کو قتل کرنے لگے، لوگ انہیں بیوقوف کہیں۔ تو لوگوں کی پسند ہے، جس کا مزاج جس طرح چاہتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ تو آپس میں مزاج علیحدہ ہے، آپس کی طبیعتیں الگ ہیں، اور یہ دینی امور میں بھی اختلاف رہا ہے۔ نفس اختلاف برا نہیں، لیکن جو اختلاف لڑائیوں تک، جو اختلاف جھگڑوں تک پہنچا دے، جو اختلاف آپس میں پھوٹ ڈال دے، جو اختلاف آپس میں تفریق کر دے، جو اختلاف دو گروہ اور دو جماعتیں الگ الگ بنا دے، وہ اختلاف برا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب بھائی کل تک نظر آنے والا بھائی دشمن نظر آتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کام کریں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اپنے جذبات کو دبانا سیکھیں، اپنی خواہشوں کو دبانا سیکھیں، اپنے حق کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے حق کو ادا کرنا سیکھیں۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی ذاتی تکلیف کا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، دینی امور میں جب کمی بیشی ہوتی، اسلام کے تحت اگر کوئی نقصان آنے کا اندیشہ ہوتا تو اللہ کے رسول کا غصہ بہت بھڑک اٹھتا تھا، لیکن اپنی ذات کے متعلق کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، تاکہ امت میں اتحاد رہے، امت سبق حاصل کرے، معاف کرنا سیکھے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی مشق کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے، اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرنا ہے اور حق بات کو سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہم غور کریں کہ کیا جس مسلک پر، جس نہج پر، جس راستے پر میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میں غلط ہوں، میرا ساتھی اور میرا بھائی سچ پر ہو۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں، اس کے باوجود اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑے بول لیں، سینکڑوں لڑائیاں کرنی پڑے کر لیں، لیکن ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں سچائی پر ہوں۔ عزیزوں، اس سے قوم بنتی نہیں، بگڑتی ہے، اس سے ہمارا شیرازہ بکھرتا ہے،
اس سے ہماری طاقتیں ٹوٹتی ہیں۔ ہمیں تو محبت کا درس دیا گیا، ہمیں اخوت کا درس دیا گیا، ہم خود آپس میں لڑ کر غیروں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، ہم خود آپس میں لڑ کر دوسروں کو حکومت کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنے جذبات کو دبانا سیکھے، اپنے آپ کو مٹانا سیکھے، ورنہ تاریخ گواہ ہے اندلس میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ جس علاقے سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، جہاں قرآن و حدیث کے درس دیے جاتے تھے، جہاں امت مسلمہ کا ایک غلبہ تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسی اندلس کی ایک جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس کا اتحاد ختم ہو گیا، ایک دوسروں کا ساتھ دینے کے بجائے ایک دوسروں سے لڑنے لگے۔ دوسروں لوگوں نے موقع پا لیا کہ یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، جب ہم ان کے مقابل پر آئیں گے تو ایک ساتھ ہو کر یہ ہمارے مقابل نہیں آ سکتے۔ اس موقع کو لوگوں نے غنیمت جان کر مسلمانوں کو مظلوم بنایا، مسلمانوں کو مغلوب کیا اور غلبہ پا لیا۔ آج تک وہ جامع مسجد اپنی قسمت پر رو رہی ہے۔ بخارا، سمرقند جیسے علاقے جہاں مسلمانوں کا غلغلہ تھا، جہاں محدثین پیدا ہوئے جن کی کتابیں دنیا بھر میں پھیلی، لیکن بعض علاقے وہ ہیں جہاں اللہ کا نام لینا قصور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں اس سے پہلے بھی بہت سی مسجدوں میں بہت سے مواقع پر کہہ چکا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر مانو، اللہ نے ہمارے اس خطے کو نوازا ہے۔ یہاں مدارس بھی ہے، یہاں علماء بھی ہے، یہاں دعوت و تبلیغ بھی ہے، یہاں خانقاہیں بھی ہیں، یہاں اللہ والے بھی ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، اس خوش قسمتی میں مت رہنا کہ ان مدرسوں، ان مسجدوں کی بنیاد پر، ان خانقاہوں کی بنیاد پر اللہ ہمیں کبھی نہیں مٹا سکتا۔ نہیں، اللہ میرے سجدے کا محتاج نہیں، اللہ میری تلاوت کا محتاج نہیں، اللہ ان مدارس، ان مسجدوں کی بلڈنگوں کا محتاج نہیں۔ اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ڈرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اطراف کے تمام علاقوں کو چھوڑ کر صرف ہمارے شہر عزیز کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ قدر کرنے کی ضرورت اور ڈرنے کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ اللہ ان نعمتوں کو ہم سے چھین نہ لے۔ اس لیے ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا ہے، قرآن و حدیث پر آنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تلاوت کا جائزہ لیں، نمازوں کا جائزہ لیں۔ بستی میں 500 مسلمان رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں مشکل سے 50 نظر آتے ہیں، پھر ہم فتح یابی کے خواب دیکھتے ہیں۔ محترم دوستو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق آپس کا مضبوط سے مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر ہمیں کامیاب کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے ہمیں نمونے بار بار دکھائے۔ کبھی 313 1000 پر غالب آتے ہیں، کبھی 3000 15000 پر غالب آتے ہیں، کبھی 3000 1.5 لاکھ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تعلق کون سا تھا؟ وہ اللہ کا رشتہ تھا، وہ ایمانی پاور تھا، وہ آپس کا اتحاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں مل جل کر محبتوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کا معین و مددگار بنائے، آپس کے اختلاف کو ختم فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مد نظر رکھ کر ہم سب کو سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔